بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بہترین وقت اور اچھے وقت کے آنے کا انتظار ہر انسان کو ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس انسان کو جو کسی مصیبت، کسی تکلیف یا کسی پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے ان تکلیف سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے اور ان حالات سے مجھے آزادی مل جائے اور میں اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکوں۔ تو آئیے آج میں آپ کو 10 نشانیاں اور وہ علامات بتانے جا رہا ہوں جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں اور جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں تو یہ علامت اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ ایک انسان کے لیے بہت جلد ایک بہترین وقت آنے والا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس تمام تکلیف سے بچا لے گا جن پریشانیوں سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جن حالات سے نکلنا چاہتا ہے، اور جن مصیبتوں سے وہ آزادی چاہتا ہے۔ وہ نشانیاں اور وہ علامت ہے کہ جو اپنے اندر دیکھے تو یہ فیصلہ کر سکے کہ ہاں، میرے لیے اب بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ سب سے پہلے جو علامت انسان کے اندر ظاہر ہونا چاہیے اور اپنے اندر دیکھنا چاہیے وہ ہے اپنی آزمائش پر اور اپنی تکلیفوں پر اور اپنی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہو جو صبر کرتے ہیں۔ کسی تکلیف پر، کسی مصیبت پر اور کسی آزمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو آزماتا ہے۔ جو دین میں، ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، اور اس کے بعد جو دین میں جتنا پختہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا ہی آزماتا ہے۔ اور اس آزمائش میں اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس تکلیف پر صبر کر لیں، اور جو صبر کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا اجر عطا کر دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اور علامت جو ہے صبر کرنا ہے کہ انسان اپنی تکلیف اور اپنی آزمائش اور اپنی پریشانی پر صبر کرنے والا بن جائے اور اپنے صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ دوسری چیز کی دعا کرتے وقت اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا کہ میں جو دعا کر رہا ہوں یا صرف میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے یا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں یا لوگوں کے سامنے لیے ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ اور جب دعا کرتے وقت ہمارے جو دل ہیں وہ اللہ کی طرف توجہ ہوں، ہمارے دل میں اللہ کا اشتہار ہو، اللہ کا دھیان نصیب ہو، خوشبو اور خوشبو کے ساتھ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں، ہمارے دل میں ایک امید بنی ہوئی ہو، ایک یقین ہو کہ میرا اللہ میری اس دعا کو سن رہا ہے اور وہ یقیناً میرے لیے بہترین فیصلہ فرمائے گا، اس طرح کا یقین اپنے دل میں ہو، اور اس طرح کی چیز اپنے اندر انسان محسوس کر رہا ہو کہ مجھے اپنی مانگی ہوئی دعا پر یقین ہے، اور مجھے میرے اپنے رب پر بھی یقین ہے، اور میرے رب پر مجھے اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ یقیناً میرا اللہ میرے لیے جو کرے گا بہترین کرے گا، اور بہت جلد میرے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا اور مجھے ان پریشانیوں سے نکال دے گا۔ جو دعا کرتے وقت اس طرح کی کیفیت کا بننا اور اس طرح کی کیفیت کا ظاہر ہونا اور دل میں اللہ کا ایک خوف پیدا ہونا اور اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ سے توبہ اس طرح کرتے رہنا کہ دل کی کیفیت کا چینج ہو جانا، گویا کہ یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہمارے حالات کو بہترین کر دے گا، سازگار بنا دے گا، جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اس قرآن کریم کے اندر فرمایا، فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کے ساتھ آسانیاں پیدا کر دے گا،
اور پریشانیوں سے نکال دے گا۔ اور تیسری چیز ہے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جانا اور نیکیوں کی طرف دل کا مائل ہونا، یعنی انسان کے دل میں چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو، اس کی نفرت اپنے دل میں پیدا ہو جانا خود بخود کی۔ مجھے اب گناہوں سے نفرت ہو چکی ہے، نہ مجھے آنکھوں کا گناہ کرنا، نہ کانوں سے گناہ کرنا، نہ اپنی زبان سے گناہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے میرا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیفیت میرے دل کی بن چکی ہے اور میرا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، نماز کی طرف، عبادت کی طرف، ذکر کی طرف، تلاوت کی طرف اور دعاؤں کی طرف، نیک کاموں کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے اور گناہوں سے مجھے نفرت سی ہونے لگی ہے۔ گناہوں کی نفرت میرے دل میں پیدا ہو چکی ہے، تو نیکیوں کی طرف مائل ہونا دل کا اور گناہوں سے نفرت کا پیدا ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک محبت کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گناہوں سے بچا لیا، گناہوں سے بچنے کی طاقت ادا کر دی، اور اللہ نے اس سے دل کو اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور بنا دیا کہ وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور اس کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اب اس وقت اس انسان پر جو کوئی بھی تکلیف آئے گی تو یہ اپنی تکلیف کو برداشت بھی کر لے گا اللہ کے لیے، اور اپنی اس تکلیف پر صبر بھی کر لے گا، اور اللہ سے اس تکلیف پر جو اسے پہنچی ہے اجر اور انعام پر بھی یقین رکھے گا، اور یا مجھے جو تکلیف پہنچی ہے میں اس پر صبر کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا بہترین بدلہ کرے گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک تو دعا کرتے وقت دل کی کیفیت بدل گئی، اور تیسری چیز گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف دل کا مائل ہونا، اور اسی طریقے سے اپنی نمازوں کے اندر خوشبو کا پیدا ہو جانا، یعنی جب بھی ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھتے وقت اپنے دل میں اللہ کا دھیان نصیب ہو جانا اور اللہ کی طرف دل کا متوجہ، اللہ کی طرف دل کا مائل ہو جانا۔ ہمارے خیالات اور ہمارے جو دل ہیں وہ کہیں اور ہیں، نماز کہیں اور ادا کر رہے ہیں، تو یا نہیں، بلکہ جب اللہ بندہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رحمت اس بندے پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے حدیث مبارکہ میں جو اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر کئی ساری وہ باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ جسے انسان کی تمام ضرورت پوری ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ ایمان والوں اور نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، تو اللہ ہے وہ نماز پڑھنا گویا کہ اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، اللہ سے کلام کرنا ہے، اللہ سے گفتگو کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنے ساری وہ پریشانیاں، یعنی کہ انسان نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اسے عطا کر دیا جاتا ہے، اسے دے دیا جاتا ہے، اور نماز پڑھنے پر کئی ساری فضیلت اور کئی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے جو کہ اس سے وہم و گمان سے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے، رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے، چہروں کو نورانی بنا دیتا ہے، دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے گناہوں سے روک دیتا ہے اور گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ ہے نماز پڑھنے کی فضیلت، اور نماز کو دھیان اور توجہ سے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ دوستو، اللہ کا اشتہار دل میں پیدا کرنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا ہو جانا، اور اللہ سے ایک امید رکھنا، یعنی مومن کو ابھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جو نا امید ہو جاتا ہے اس کے لیے راستے نہیں کھولے جاتے، اس کو پھر اپنی پیروں تلے زمین بھی اسے تنگ نظر آنے لگتی ہے۔ اور جو شخص اللہ پر امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور اللہ سے بھروسہ رکھتا ہے، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جو باہمت ہو، با حوصلہ ہو،
ایسے لوگوں کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔